لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، وحدت بناؤ میں مصطفیٰ صلی اللہ۔ پیر آف مانکی شریف محترم و مکرم جناب محمد جنید امین صاحب کو وحدت امت کانفرنس میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا نہایت ہی معزز و محترم مہمان آستانہ عالیہ دربار بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف الحاج پیر محمد عثمان فرید چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام علماء کرام، تمام مشائخ عظام اور بالخصوص جناب محترم آغا جواد نقوی صاحب، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو وحدت کے لیے داعی امت بنا دیا، اور جو کوشش آپ نے برسوں سے کی آج اس کا پھل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ وقت میں دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں، ان کا حکم تھا تو میں کراچی سے سیدھا اس محفل میں حاضر ہوا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کسی نے خوبصورت ایک شعر فرمایا، کیوں تخ میں امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، کیوں امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، مومن ہے اگر اپنا مستقبل حال اللہ پہ چھوڑ دے، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں، تمام مکتبہ فکر سے اگر یہی اکٹھے ہو جائیں تو قبلہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری امت بالخصوص پاکستانی عوام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ اور اس کی مین بنیاد کیا بنے گی؟ جب تک اس ملک میں شریعت مصطفیٰ کا قانون لاگو نہیں ہوگا، ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ فقہی اختلاف ہمیشہ رہتا ہے اور وہ رہے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر رسول سے میسج جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا جائے، محبت رسول کا جائے، محبت اہل بیت کا جائے، محبت صحابہ کا جائے، اور یہ بیج آپ لوگوں نے بونا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی شہادت ہوتی ہے، کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ان میں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، بچوں کی جانیں ضائع۔ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ دوسری قوموں کے اوپر یہ وقت کیوں نہیں آتا؟ ہمیں آپس میں لڑا کر، تفریق پیدا کر کر، ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کر۔ آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیکھتا چلوں کیونکہ کچھ منٹ میرے پاس ہیں، کہ انگوروں کا گچھا اگر کسی ریڑھی سے لینے جائیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اسی گچھے سے ٹوٹے ہوئے چند دانے سائیڈ پہ پڑے ہوں وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جو ہماری نسبت ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، جب تک ہم اس کو نہیں تھامیں گے، یقین مانیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا سمندر ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ، آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کے صحابہ کی زندگی اور اہل بیت بالخصوص جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، اس کا ازالہ تو قیامت کے بعد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے تمام مشائخ علماء اپنے ممبروں سے عشق رسول کا پودا لگائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آنے والی نسل میں محبت کا بیج بوئیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے بابا جی نے جو فرمایا، مٹی دیا بندیا کا دی تیری بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، اے دیں بھی مٹی اے رات بھی مٹی، تیری اچھی ذات بھی مٹی، مٹی وچ تو مٹ جائیں گا پھر تیری اوقات بھی مٹی۔ ویک فریدا مٹی دی ڈھیری جندے اتے ککھ پئے، اتھو کوئی نہ مڑیا ایتھو لکھاں گئے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ ہماری مضبوطی کہاں بنے گی؟ جب فرمان مصطفیٰ پہ ہم عمل کریں گے۔ اے میرے صحابہ، تم میں وہ افضل ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔
آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالم اسلام کو متحد فرمائے، اور جتنے بھی مشائخ یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی علماء موجود ہیں، یہ اپنے ممبروں سے محبت رسول کا درس دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وحدت بناؤ میں مصطفیٰ صلی اللہ۔